اور کاروبار متاثر نہ ہو۔ دو تین ایشوز سے جی جس میں آپ کے سامنے رکھنے ہیں، اس کا حصہ ہے یہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ کل جو ایک ہمیں ڈسٹربنس ہوئی سسٹم میں، اس کی وجہ سے جو ہمارا ترسیلی نظام ہے پورے ملک کا، وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے محفوظ رہا ہے۔ اس میں کسی قسم کے کسی نقصان کی ہمیں اطلاع نہیں کہ کہیں کوئی آگ لگی ہے یا کسی دھند کی وجہ سے، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ تو ترسیلی نظام مکمل طور پر محفوظ ہے، اور یہی وجہ تھی کہ ہمیں پھر جب ایک دفعہ ہماری سنکرونائزیشن ہو گئی تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی اور ہم نے بحال کر لیا۔ دوسرا جو افواہیں اڑیں، وہ بھی میں واضح طور پر اس کی تردید کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس بجلی کے کارخانوں کو چلانے کے لیے وافر ایندھن موجود تھا اور ہے۔ اس بھی خبر اڑی کہ یہ ڈیزل نہیں ہے، فرنس آئل نہیں ہے، وہ سب موجود ہیں، اور انہی کو استعمال کر کے ہم نے یہ جو بحالی ہے یہ حاصل کی ہے۔ تو لہٰذا یہ بڑی واضح ہونا چاہیے کہ ملک میں ایندھن کی کوئی کمی اللہ تعالیٰ کے کرم سے نہیں ہے، اور وافر موجود ہے جس طرح ہمیں ضرورت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بات جڑی ہوئی ہے کہ ہمیں صارفین کے بجلی کے بلوں کا بھی خیال ہے، تو لہٰذا اس کو کم سے کم رکھنے کے لیے، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کو کم سے کم رکھنے کے لیے ہم یہ جو مہنگے پلانٹ ہیں ان کو کم سے کم چلاتے ہیں۔ اور خاص طور پہ یہ بھی آپ کے نالج میں ہونا چاہیے کہ جنوری کی جو رات کا وقت ہے، پورے سال کے دوران بجلی کی سب سے کم طلب جو ہے وہ جنوری کی نائٹس میں ہوتی ہے، اور وہ طلب جو پچھلے سال جون میں ہم نے 30,000 میگا واٹ کو تجاوز کرتے ہوئے دیکھی تھی، وہ پرسوں رات کو صرف 8,615 میگا واٹ تھی۔ تو لہذا یہ جو بہت بڑا فرق ہے 8,500 اور 30,000 میں، وہ سسٹم کو جب ہم ریمپ ڈاؤن کرتے ہیں تو ظاہر ہے بہت سارے پلانٹس جو ہیں ان کو ہم نہیں چلاتے۔ تو یہ ایک پالیسی، اور جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق چلایا جاتا ہے۔ دن کے وقت ابھی بھی 11,500 سے 12,500 تک کی طلب ہوتی ہے، جس کو ہم انشاءاللہ آج بھی پورا کریں گے، اور پرسوں تک تو انشاءاللہ سب کچھ مکمل طور پر بحال ہو جائے گا۔ تو یہ ایک آپ کے سامنے سنیپ شاٹ ہے۔ وزیر اعظم نے ایک 3 رکنی کل انکوائری ٹیم بنائی ہے، جس کی سربراہی وزیر مملکت پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ 2 بڑے تجربہ کار ریٹائرڈ افسران ہیں جو ان کی معاونت کریں گے، اور ہم اس میں پوری طرح ان کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں کہ جہاں بھی ان کو ریکوائرڈ ہے یہ ایشوز، ان کو ہم تمام انفارمیشن پرووائڈ کریں۔ ہمیں یہ بھی کچھ ایک خدشہ ہے جس کو ہم نے ابھی رول آؤٹ کرنا ہے اپنی تفتیش کے ذریعے، کہ کیا کہیں ہمارے سسٹم میں کوئی بیرونی مداخلت تو نہیں ہوئی انٹرنیٹ کمپیوٹر کے ذریعے، جو ہیکنگ جس کو کہا جاتا ہے۔ اس کو بھی اگرچہ اس کی جو پاسبلٹی ہے، اس کے جو ممکنات ہیں وہ کم ہیں بہت، لیکن بہرحال چونکہ پچھلے دنوں میں ایسے کچھ واقعات ہوئے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں اس پاسبلٹی کو بھی رول آؤٹ کرنا ہے۔ مینلی ایک ٹیکنیکل ایشو تھا جس کی وجہ سے پورے ملک میں ایک وسیع بریک ڈاؤن ہوا، اب اس کو بحال کر دیا گیا ہے، اور آنے والے چند گھنٹوں میں ہم دیکھیں گے کہ وہ مکمل طور پر اس کی بحالی ہو جائے گی۔ یہ جو کل کا بریک ڈاؤن ہے، اور اس سے پہلے کی بھی ہمیں بہت سارے جو معاملات ہیں، ان کا براہ راست تعلق ہے کہ 2018 سے 22 کے دوران ملک کا جو پاور کا نظام ہے، جنریشن کا بھی اور ترسیل کا بھی، اس ترقی دشمن اور سی پیک دشمن حکومت کی وجہ سے اس میں ان سسٹمز میں کوئی نئی سرمایہ کاری نہیں کی گئی، ان کو بہتر کرنے کے لیے کوئی میکنزم کریٹ نہیں کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی چند مہینے پہلے بھی ایک محدود بریک ڈاؤن ہوا تھا جس کو ہم نے ملک کے شمالی حصے تک ہی محدود نہیں آنے دیا تھا، اور وہ ساؤتھ تک محدود رہا تھا، تو یہاں محسوس نہیں ہوا کہ ایک بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ اس کی بھی یہ وجہ تھی کہ کراچی میں ایک بہت ہی حساس جو ہمارے پلانٹس ہیں ان میں جب تفتیش کروائی گئی تو
یہ پتہ چلا کہ پرانے کنڈکٹر لگا دیے گئے تھے 2019 میں، جو کہ 20 سال پرانے تھے اور خستہ حال تھے، اور وہ جب ایک ایسا موقع آیا تو وہ بریک ڈاؤن ہوا۔ یہ صرف ایک مثال ہے، تو ہمیں روزانہ ایسے ایشوز کا سامنا ہے، تو لہٰذا ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ نہ صرف جو بجلی کی جنریشن ہے جس میں زیادہ انٹرسٹ پایا جاتا ہے میڈیا کا بھی اور عوام کا بھی، لیکن جو ترسیل کا نظام ہے وہ بھی اتنا اہم ہے۔ ہم نے اس سے کل کے واقعے سے بہت سبق بھی سیکھے ہیں، جو کہ آج کچھ وقت کے بعد میں وزیر اعظم کو براہ راست رپورٹ کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ اب بجلی کا نظام مکمل طور پر بحال ہے اور اس کی ہم نگرانی کر رہے ہیں، اور اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ ایسا واقعہ انشاءاللہ اب دوبارہ نہ ہو، اور وہ جو انویسٹمنٹس ہمیں کرنی ہیں نہ صرف لائنیں بچھانے میں بلکہ ان کی سیفٹی کے لیے وہ ہم کریں۔ اس وقت پاکستان میں جو سیفٹی کا واحد میکنزم ہے وہ جو سی پیک کے تحت لاہور مٹیاری لائن بچھائی گئی تھی ہائی وولٹیج، اس کے اندر کچھ پروٹیکشن میکنزم ہے جس کا ہم نے اکتوبر میں فائدہ بھی اٹھایا تھا، اور وہ بریک ڈاؤن جو ہے اس کو ایک جغرافیائی طور پر محدود کر لیا تھا، لیکن یہ کہ اس کو ہمیں جو جدیدیت لے کر آنی ہے اس میں کچھ رکاوٹ آئی پچھلے 4 سال میں، لیکن اب اس میں جو ہمارے نیکسٹ منصوبے ہوں گے تو یہ سیفٹی میکنزم بھی اس بات کو یقینی بنانے کی کہ اگر ایسی کوئی خرابی پیدا بھی ہوتی ہے نظام میں تو اس کو وہیں محدود کر لیا جائے، اس کو انسولیٹ کر کے آپ وہیں روک لیں تاکہ یہ آگے تک نہ آئے۔ تو ہم اس پر بھی کوشاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے تمام گرڈ اسٹیشن پاکستان کے بحال ہیں اکراس دا کنٹری۔ کراچی میں ہم جو ان کو 1100 میگا واٹ عام طور پہ روٹینلی دیتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم پرووائڈ کرنا شروع کر دیں گے، تو کراچی میں بھی مکمل طور پر بحالی بہت جلد ہو جائے گی۔ میں آپ کا بہت شکریہ۔ فرمان صاحب جیو سے منسٹر صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے جس طرح ذکر کیا 1112 آپ کے گرڈ اسٹیشنز ہیں۔ گرڈ اسٹیشنز ہیں، یہ گرڈ اسٹیشن سر آپ کے این ٹی ڈی سی کے ہیں، جی جی، ان سے صارفین کو لینا دینا اس ٹائم تک کچھ نہیں ہوتا جب آپ کی جو ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے اس کی گرڈ اسٹیشن تک بجلی نہ جائے۔ کیا آپ کے سارے جو گرڈ اسٹیشن جو ڈسکوز کے ہیں آپ اس چیز کو ایشور کرتے ہیں کہ تمام صارفین کو ڈسکو لیول پر بجلی تقسیم کر کمپنی کی سطح پر ان کے گھروں میں بجلی جا رہی ہے؟ جی، جس طرح میں نے کہا 5:15 بجے کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کو فائنلی ریسٹور کر دیا گیا تھا مکمل طور پہ، تو لہٰذا اب ڈسٹریبیوشن کے لیول پہ جہاں جو ہماری 10 ترسیل کار کمپنیاں ہیں پورے ملک میں وہاں تک بجلی پہنچا دی گئی ہے۔ اس میں صرف ایک نوٹ آف کوشچن یہ ہے کہ جو روٹین کی لوڈ شیڈنگ ہے وہ جاری ہے، وہ تو ظاہر ہے اس میں کمی اور ختم نہیں ہوگی، تو لہٰذا اب اگر کوئی صارفین کو بجلی میں تعطل فیل ہوتا ہے تو وہ لوڈ شیڈنگ ہے، وہ اس بریک ڈاؤن کی وجہ نہیں۔ رحیم صاحب نیوز 1 سے یہ بتائیے گا کہ آپ کے چھوٹے سے دور کے اندر 2 بریک ڈاؤن ہو چکے ہیں، کسی تہذیب یافتہ معاشرے میں ہوتا تو ابھی تک منسٹر ریزائن کر جاتا۔ آپ سے پچھلی دفعہ بھی یہی سوال ہوا تھا تو آپ نے کہا تھا میرے مواخذے کے لیے پارلیمنٹ موجود ہے اس میں جائیں، اب بھی یہی سوال میں آپ سے کروں گا کہ کیا آپ ریزائن دیں گے یا پھر پارلیمنٹ کی طرف ہی ہمیں آپ کہیں گے کہ جی دیکھیے، مواخذہ تو ان کا ہونا چاہیے اور انشاءاللہ ہم کریں گے۔ جنہوں نے 4 سال اس سیکٹر پر مجرمانہ غفلت کی ان کا مواخذہ کرنا ہے ہم نے، جنہوں نے انویسٹ نہیں کیا، ہم ان کو ایک انفراسٹرکچر دے کر گئے تھے لاہور مٹیاری لائن کا، بڑی بڑی ٹرانسمیشن لائنز کا، انہوں نے یا تو وہ پروجیکٹ لگانے سے انکار کر دیا، جو کہ اب آ کر آپ اگر خبروں پر نظر دوڑائیں گے تو پچھلے 3 مہینوں میں ملک کے چاروں کونوں میں جا کر میں نے نئی ٹرانسمیشن لائنز اور نئے گرڈ سٹیشنز کی بنیاد رکھی ہے۔ یہ ضروری اس لیے ہے، 4 سال کا تعطل اس لیے برداشت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ملک کی توانائی کی جو طلب ہے وہ مستقل بڑھ رہی ہے۔ آپ نے وقت کے ساتھ ساتھ جنریشن میں بھی اضافہ کرنا ہے، ٹرانسمیشن میں بھی اضافہ کرنا ہے، تو اگر آپ 4 سال روک دیں گے سارا کام اور پیچھے سے طلب بڑھ رہی ہے، اور جیسے ہی طلب جو ہے دوبارہ آن لائن آئی ہے، ایک یہ بھی وجہ ہے کہ 2 سال کووڈ کی وجہ سے جو بجلی کی طلب تھی وہ چھپی رہی، دبی رہی، تو جیسے ہی پچھلے سال میں 2022 میں خاص طور پہ گرمیوں میں سسٹم سارا آن ہوا ہے تو وہ 4 سال کی نااہلی
नालायकी और मुजरमाना गफलत जो है वो आवाम के सामने खुल कर आ गई, और कल भी उसका एक नज़ारा आपने देखा है। एजाज है, रोज टीवी से। सिस्टम अपग्रेड करते हैं इस वक्त, जो सिस्टम में सरमायाकारी चाहिए मटियारी के अलावा, मजबूरी तौर पे बता सकते हैं कि इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट इस वक्त फौरी तौर पे चाहिए? देखिए 80 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स की का संगे बुनियाद तो मैंने पिछले चंद महीनों में रखा है। मतलब इस्लामाबाद के करीब जो है मायरा ग्रिड स्टेशन, जो बहुत पहले बन जाना चाहिए था, क्योंकि उसने सारी जो शमाल से आने वाली नई पन बिजली होगी उसको वहां उसने आके गैदर होना है, उसका कोई इंतजाम नहीं किया गया। इसी तरह सी पैक के तहत जो है और दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं दयामीर भाषा और दासू के लिए, उसके लिए बानसहरा में एक बहुत बड़ा ग्रिड स्टेशन बनना है, जिसका इंशाल्लाह संगे बुनियाद वज़ीर आज़म रखेंगे चंद हफ्तों के बाद। इसी तरह जो है हमने जहां मीरपुर खास में नए ग्रिड स्टेशन का आगाज करना है, जोब में करना है, मैं फैसलाबाद में और लाहौर में नए ग्रिड स्टेशन, ये नए ग्रिड स्टेशन वो हैं जो बहुत 4 साल पहले के प्लान थे, उनके ऊपर कोई काम नहीं किया, और अब आकर हमने दोबारा उनके ऊपर वो काम शुरू किया है, उसको पुश किया है। तो ये जब ग्रिड स्टेशन जो हैं वो वक्त के साथ इंशाल्लाह अगले 24 से 36 महीनों में ऑनलाइन आएंगे, तो सिस्टम की, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं रोबस्टनेस, उसके अंदर जो ताकत है वो बहुत ज्यादा पहले से बढ़ जाएगी। एक मिनट, एजाज रोज टीवी से। जी जी सर, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मयूज होते हैं, क्या हमारे सिस्टम में वो स्टैंडर्ड मयूज क्यों नहीं है? जब ब्रेक डाउन होता है हमेशा, आपके दौर में भी दो दफा ही हो चुका है, और पूरा मुल्क मुतासर होता है। क्यों नहीं होता कि जहाँ खराबी हो वहाँ ही ब्रेक डाउन हो, पूरा मुल्क क्यों बंद हो जाता है? जी, यही मैंने अर्ज किया है कि ये इसके लिए जो इंसुलेशन मैकेनिज्म है, जो प्रोटेक्टिव रिलेज हैं, वो सिर्फ लाहौर मटियारी लाइन में मौजूद हैं, बाकियों में हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। और इसी तरह जो कल का एक सबक ये है कि सिर्फ तरबेला के ऊपर मुकम्मल तौर पर अब इतना बड़ा सिस्टम चूंकि वसी हो रहा है और इंशाल्लाह वसी होगा, तो इस वसी सिस्टम में हमें मुल्क के वस्त में भी, जिसे टेक्निकल जबान में कहते हैं कि ब्लैक स्टार्ट, यानी वो पावर प्लांट्स जो आज खुद शुरू हो सकें, वो मुल्क के वस्त में भी एक फैसिलिटी अभी हम उसकी प्लानिंग और प्रपोजल बना देंगे, जिसको इंशाल्लाह अगली हुकूमत में मुकम्मल करेगी। वो यही है कि मुल्क के वस्त में भी एक ब्लैक स्टार्ट फैसिलिटी होनी चाहिए, ताकि इससे पहले कि तरबेला ऑन हो, हमारे पास 2 जगहों से हम, क्योंकि अगर आप गौर करेंगे तो मुल्क में जो बिजली की पैदावार है वो शमाल और जनूब में कॉन्सेंट्रेटेड है, बीच में एक स्पेस है खाली जिसमें ट्रांसमिशन लाइंस है, तो दरमियान में भी एक स्पेस चाहिए। एक टेक्निकल बात है, इसका हम इंशाल्लाह हमने काम शुरू कर दिया। पूरन साहब, इसमें कोई शक नहीं कि आप ऑनेस्ट मिनिस्टर हैं, वो आप फॉरेन अफेयर्स में हों, डिफेंस में हों या अब हैं, लेकिन अभी आपने एक सवाल के जवाब में कहा कि जो थे शैतान इमरानी की वजह से प्रॉब्लम था। जब आप 2013 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई थी तो आप कहते थे राजा रेंटल की वजह से प्रॉब्लम। आपने बेल आउट कर दिया वापडा को भी, चेयरमैन वापडा को भी, सबको। हालांकि ये चेयरमैन वापडा वो हैं व्हेन ही वाज कोर कमांडर कराची, तो इन पे 300 बिलियन रुपीस की करप्शन का इल्जाम था और जनरल रहीम शरीफ ने 10 अरब रुपीस इन पे फाइन करके इनको ओहदे से हटाया और रिटायर किया। और इसी तरह जनरल सलीम थे, वो लाहौर के कोर कमांडर थे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये इन्होंने और ऑनेस्टी से काम किया है, और ये फेलियर आप पिछली गवर्नमेंट फिर उससे पिछली गवर्नमेंट पे डाल रहे हैं? नहीं, देखिए पहली बात तो यह है कि मेरा काम किसी को भी अखलाकी सर्टिफिकेट बांटना नहीं है। मैंने आपसे सिर्फ अपना कल का तजर्बा जो है वो शेयर किया है कि हमें जब तरबेला और मंगला और गाजी बरोथा से जिस किस्म की कोऑर्डिनेशन चाहिए थी उसको फराहम करने में चेयरमैन वापडा ने अपना किरदार अदा किया। तो लिहाजा क्योंकि वो एक हम पूरी कोशिश ये कर रहे थे कि कम से कम वक्त में आवाम को जो तकलीफ हुई है उसको दूर करें, तो लिहाजा उसमें उन्होंने मैं किरदार अदा किया। तो मैं किसी को अखलाकी सर्टिफिकेट नहीं दे रहा। अगर कोई पुराने इश्यूज हैं वो कायम हैं और उन पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। देखिए अभी तक हमने ये देखा है, और ये आपसे भी मेरी इस्तदा है कि आप हकाइक पर इसको जज करें खुद भी।
کہ پاکستان کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بنانے میں اور لگانے میں محمد نواز شریف کا سب سے بڑا کردار ہے. وہ چاہے بجلی ہے، وہ چاہے سڑکیں ہیں، وہ چاہے بندرگاہیں ہیں، وہ چاہے ہمارا ڈیفنس کا نظام ہے، ہر چیز میں جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں انفراسٹرکچر میں، وہ مسلم لیگ نون کے دور میں، خاص طور پہ 2013 سے 18 کے دوران ایک بہت بڑا ہم نے جمپ لیا ہے. ہم آگے بڑھے ان تمام پروجیکٹس میں. یعنی اب انسان جو ہے وہ اس سے کانپ جاتا ہے کہ اگر لاہور مٹیاری لائن نہ ہو تو ہم کس طرح بجلی کا نظام جو ہے اس کو چلائیں گے. تو یہ جو سارا انفراسٹرکچر ہے یہ ہمارا بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے. یہ ترقی جو ہے محمد نواز شریف کے ہاتھوں سے ہوئی ہے. ایون میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں کہ ابھی آج کل جو ہماری بنیاد ہے پن بجلی کے علاوہ، وہ پاکستان کے جوہری پلانٹ ہے کراچی کے K2 اور K3 جس کا سنگ بنیاد نواز شریف نے رکھا ہوا ہے، اور آج وہ انتہائی کامیابی سے چل رہے ہیں. وہ بڑی ان کی سٹیبل جو ہے، یعنی ان کی طرف سے ہمیں کبھی کوئی ایشو نہیں آیا، اور انشاءاللہ سے میں نے کہا وہ اگلے 48 گھنٹے میں وہ بھی آن ہو جائیں گے. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کو بیل آؤٹ نہیں دے رہے. ہمارا کام تو پاکستان کی ترقی کرنا ہے اور اس کو سنوارنا ہے اور آگے لے کر جانا ہے، اور وہ پہلے نواز شریف اور اب شہباز شریف کی قیادت میں ہم کر رہے ہیں. اچھا وزیر صاحب، سر جناب سر ایک تو یہ کہ آپ نے جو ایم جی لگایا ہوا ہے جی این ٹی جی سی کا، جی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان شاید آپ کے نالج میں نہ ہو، پر وہ آئی ایس کو سے نکالے گئے تھے اور انہوں نے منٹس جو تھے ٹیمپرنگ کی تھی بورڈ کے منٹس میں. تو اور اے ای ڈی بی میں بھی ان کے ایسے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے پھر ان کو چھوڑ کے جانا پڑا. ایک ان کا، اور دوسرا جو بنات والا صاحب ہیں وہ ایز بورڈ ممبر انہوں نے اپنی ہی سلیکشن ڈی ایم ڈی کروائی، بعد میں جو سسٹم آپریٹرز لگے، اور اس پہ جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی جو سینٹ ہے اس نے بار بار کہا کہ ان کے خلاف انکوائری کرے. میرے خیال میں شاید منسٹری کر بھی رہی تھی انکوائری، میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں. تو ان پہ سر اپڈیٹ کیا ہے؟ اور ان کا ایم ڈی صاحب کا، جی ایم ڈی صاحب کو 6 مہینے کے لیے لگایا گیا تھا. ان کی مدت جو ہے وہ 7 جنوری کو ختم ہو گئی تھی. تو وہ ایم ڈی نہیں تھے کل. وہ 7 جنوری کے بعد سے ایم ڈی نہیں ہے. ان قریب ایک پروسیس کے ذریعے نئے ایم ڈی کا تقرر ہو جائے گا، تو پھر ہم آگے بڑھیں گے. دوسرے صاحب ہیں وہ بنات والا صاحب، ان کے بارے میں بھی آپ نے کچھ آبزرویشنز دی ہیں. وہ آلریڈی ہمارے نوٹس پہ ہیں، ہم نے بہت سخت نوٹس لیا ہوا ہے. اس کا بھی آپ نتیجہ دیکھیں گے بہت جلد. ذیشان دنیا سے خرم صاحب یہ بتائیے، آپ نے کہا کہ ابھی ہمیں ایگزیکٹ فالٹ کا نہیں پتا چلا، تو کیا یہ جو محکمہ ہے ان کی فیلئر ہی آپ کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے؟ ایک دوسری بات یہ سر کہ 2022 میں بھی بریک ڈاؤن ہوا، 2021 میں بھی ہوا، 2012 میں بھی ہوا ہے اور 2006 میں بھی ہوا ہے. تو کیا آپ نے کہا ہم نے اسی سے سیکھا، تو پچھلے سے آپ نے کیوں نہیں سیکھا؟ جی 2022 کا تو میں نے آپ سے عرض کیا، بڑا واضح تھا کہ 2019 میں خستہ حال کنڈکٹر لگا دیے گئے تھے کراچی میں، کراچی سے باہر جو ہماری ایک بہت حساس ٹرانسمیشن لائن ہے اس کے اوپر. تو 2022 کا جو تعطل آیا تھا، جو کہ ملک کے شمال میں محسوس نہیں ہوا، یہاں تو 1 منٹ کے لیے بھی بجلی نہیں گئی تھی، لیکن یہ کہ وہ ایک ایشو تھا جس کو ہم نے پھر فوری طور پر سالو کیا، اس کو مینٹین کیا. تو وہ تو واضح ہے. ہمارے پاس جو نتائج ہیں اس خرابی کے، اس کا تو پورا ریکارڈ ہمارے سسٹم میں ریکارڈ ہوتا ہے ایگزیکٹلی کہ 7:34 اور اتنے سیکنڈ کے اوپر یہ سسٹم میں فالٹ کریٹ ہوا. لیکن جس چیز نے وہ فالٹ کریٹ کیا اس کی تفتیش جاری. ہمارے پاس پورا ریکارڈ ہے، تمام گریڈز میں مختلف قسم کے آلات موجود ہیں جو اس کو ریکارڈ کرتے ہیں، لیکن اس کا جو سورس ہے وہ ابھی اس کے لیے ہمیں زیادہ ڈیپر انویسٹیگیشن چاہیے، جو ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ. یہاں سے یہ صاحب جیو سے would you mind sharing how old is our infrastructure, and do you think so that there is some issue in the infrastructure, or what is the problem and what happened precisely yesterday? Number one, first of all, infrastructure doesn't have a single date. Like all countries, infrastructure is created at different periods according to different specifications at different times. What hasn't happened, and if in 2018 PMLN government had persisted,
we would have been able to create high-level control systems in order to be able to monitor and smooth over any disturbances that arise. Since that did not happen between 2018 and 2022 because of a different government, we are now faced with a what I can only call a jigsaw puzzle of different ages of infrastructure in different parts of the country. The latest part that we have is the Lahore-Matiari line, which is a CPEC project, which is the high voltage transmission line, and that is now currently the backbone of the country, and it has some protective measures, but not all that are internationally required. So one of the things that we are inshallah going to do in the coming months is to have a safety audit of the whole transmission mechanism in order to, as I just said, to ensure that if any faults arise, they can be contained geographically, and so they don't ripple through the system as happened yesterday. And it went all the way up to Tarbela, and we had to restart from Tarbela and go down to the south again. And the other lesson, of course, is that, as I said, and it was also reported in national media, but with not enough background for the readers, which I'm trying to provide here, I repeat, January, the evenings in January give us the lowest electricity demand in the whole year. It goes down to 8,600 megawatts, which in peak summer is 30,000 megawatts. So this very wide range, so essentially our system is designed at 30,000. Currently at 25,000, but will be designed by next summer at 30,000. We are going to have more thermal coal in the system. 2,600 megawatts will be there. So the system is designed for much higher megawatts for most of the year, but for these winter months it has to operate at a very low level. So therefore necessarily we only run those plants that are necessary to fulfill that demand, and those plants that are at the least cost. So two criteria are used. So we use least cost criteria. So we run only those plants and we use them in winter months. We still have to have yet to have a clear notion of what caused this disturbance. We know the disturbance. We know it's when it happened, how much happened, but the source is yet to be determined. But yes, Pakistan's transmission system, whose only bright light is the Lahore-Matiari line, because it's the latest one, will have, inshallah, very soon, in the next 24 to 36 months, many more transmission lines, many more new grids that will provide robustness and stability to the system. आमिर सियाल साहब अब तक से सर ये बताएं कि आप जो कराची है, कराची की बिजली बहाली कब हो जाएगी, और दूसरा ये है कि आपने कहा कि सेफ्टी ऑडिट करवाएंगे सिस्टम का, तो एक परफॉर्मेंस ऑडिट भी करवा लें कि उससे ज़्यादा चीज़ें आपको ज़रा पता चल जाएंगी। और आपने कहा कि सर ये सिस्टम की हैकिंग भी हो सकती है। अगर हैकिंग हो सकती है सिस्टम की तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, क्योंकि जो आपकी सेफ्टी मेजर्स हैं जो इंटरनेट साइबर सिक्योरिटी की, वो तो बहुत पुअर है। तो इस पे फिर आपको वॉर फुटिंग पे जाना पड़ेगा अगर ऐसी कोई चीज़ है। जी देखिए, जिस तरह हम जदीदियत लेकर आएंगे सिस्टम में, जदीदियत का इस वक्त तर्जुमा ये है कि उसके अंदर ज़्यादा कंप्यूटर कंट्रोल्ड ऑटोमेटिक मैकेनिज्म्स आएंगे, और जाहिर है उसके अंदर इंटरनेट का भी इस्तेमाल भी होगा, बिकॉज डेटा जो है वो मुस्तकिल रिपोर्ट हो रहा होगा हेडक्वार्टर्स में और या मिनिस्ट्रीज में। तो लिहाजा उसको सिस्टम और जो इंफॉर्मेशन हाईवेज हैं इंटरनेट की, उससे कनेक्ट भी रखना है और उसको प्रोटेक्ट भी करना है। अभी हमारा सिस्टम जो है वो इतना ज़्यादा कंप्यूटराइज नहीं है, जिसकी वजह से मैंने कहा कि ये खदशा कम है कि वहाँ इसमें कोई इंटरवेंशन हुई होगी, लेकिन उसकी भी एक अलहदा इन्वेस्टिगेशन हमने शुरू कर दी है इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि जहाँ चूँकि कुछ सिस्टम्स हैं हमारे जो ऑनलाइन हैं तो उनके अंदर कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हुई। तो ये परफॉर्मेंस ऑडिट्स तो होते रहते हैं और हमें मालूम भी है क्या इश्यूज़ हैं। जो सेफ्टी ऑडिट है उसका सिंपली ये मकसद होगा, मैं फिर दोहरा देता हूँ, उसका मकसद ये होगा कि कहीं भी मुल्क में अगर ट्रांसमिशन सिस्टम में खराबी होती है तो
اس کو ہمیں جغرافیائی طور پر محدود کرنا ہے کہ وہ پورے سسٹم تک نہ آ جائے. وہ کہاں کہاں ہمیں اس کے لیے نئے ریلیز لگانے ہیں, نئے پروٹیکشن میکنزم لگانے ہیں, وہ اس آڈٹ کے نتیجے میں سامنے آ جائے گا اور اس پر ہم عمل درآمد شروع کریں. بتائیے گا کہ ڈسکوز کی کارکردگی کے حوالے سے کہا جاتا ہے, معمولی کی حکومت اس پہ زیادہ فوکس کرتی ہے کہ ان کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جانا چاہیے, لیکن ایک اس ٹائم کمپنی جو کراچی کے الیکٹرک ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ ہیڈ لائنز بھی زینت بنا ہوا ہے تمام میڈیا کا, اور وہاں خبریں بھی یہ آ رہی ہیں کہ کراچی میں ابھی تک بجلی ریسٹور نہیں ہو سکی. وہ نیشنل گرڈ کی جانب دیکھ رہے ہیں, وفاق کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں جو ہے وہ دیں گے. تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ الیکٹرک کی کارکردگی اتنی مایوس کن کیوں ہے. دوسرا یہ بتائیے گا سر کہ ایپما نے کل جو رات کو اعداد شمار کو جاری کیے کہ $7 کروڑ کا ایک دن میں نقصان ہوا ہے. تو اگر ایک دن میں $7 کروڑ صرف بجلی بند ہونے سے ہو گیا ہوگا تو پچھلے ایک ہفتہ ہم جو ہے وہ پیچھے چلے گئے ہیں اکانومی کا لیے. تو اس پہ کس طرح سے آپ جو ہے وہ مستقبل میں اس کو روکنے کے لیے کچھ اس طرح کے اقدامات کریں گے کہ کم از کم یہ جو صنعتی صارفین ہیں آپ کے اور جو معیشت کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں ان کے لیے تو کچھ نہ کچھ. جی دیکھیے, ویسے میں نے کہا اکتوبر میں ہمیں بہت بڑی کامیابی ہوئی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی ہیڈ لائنز بھی نہیں بنی, کیونکہ ہم نے وہ جو بریک ڈاؤن تھا وہ ملک کے جنوب تک محدود کر دیا تھا اور چند گھنٹے میں اس کو ریکور بھی کر دیا تھا. تو یہی میکنزم ہونا چاہیے کہ کہیں بھی ایسے صورتحال پیدا ہو تو ہم اس کو ریکور کر کے وہیں اس کو محدود کر دیں. یہی چیلنج ہوگا آنے والے دنوں میں بھی اور اگلی حکومت کے لیے بھی کہ وہ اس ٹرانسمیشن میکنزم میں کہاں کہاں پروٹیکشن, کہاں کہاں بلیک سٹارٹ ابیلٹی کریٹ کریں گے. انشاءاللہ جو کام ہم کر سکتے ہیں اگلے 7 ماہ میں وہ ہم پوری دل جمعی سے اور کوشش سے کریں گے, اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ یہ ایسے ایونٹس جو ہیں آپ نے درست کہا کہ معیشت کے لیے نقصان دہ ہیں, لیکن ہمیں اس سے بھی تسلی ہونی چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا خرابی ہو جائے اور اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے. ہم نے پوری دل جمعی سے کوشش کی ہے کل پورے محکمہ جات کو اکٹھا کر کے کہ جتنی جلدی ہیومنلی پاسبل ہو سسٹم کو ریکور کیا جائے, اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. ڈی کے الیکٹرک کو انہوں نے اپنا اندرونی نظام نقصانات کے حوالے سے تو بہت بہتر کیا ہے, لیکن ایک جو ابھی بھی کمی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو دار و مدار ابھی تک قومی گرڈ کے 1000 سے 1100 میگا واٹ کے اوپر ہے. تو لہٰذا اس کی وجہ سے وہ کراچی کے شہریوں کو اس وقت تکلیف ہے. تو کراچی الیکٹرک کی جو ڈیوٹی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی جو بجلی بنانے کی صلاحیت خود پیدا کرنی تھی, وہ ابھی تک نہیں کر پائے اتنے سالوں میں, اور جس کی وجہ سے ان کا دار و مدار ہے. ہمارے پاس جیسے ہی آج کے دن میں جتنی ہم پاور پلانٹس آن کریں گے اور جیسے ہی جو پہلی زائد اضافی بجلی ہوگی وہ ہم کراچی کو سپلائی کریں گے. صوفیہ CNN سے. Thank you so much for explaining everything that you have so far. I have a question about when are we expecting the Prime Minister's committee to release their findings after the investigation into what has happened, and can you confidently say that in the coming year that we will not be seeing this kind of breakdown again on Pakistan's national grid? Are you confident The Prime Minister's committee is supposed to submit its first report within 7 days, so we will have very soon. As I said, we are cooperating fully with the Prime Minister's committee to ensure that they have all the data and the facts available to them to make a honest and logical report to the Prime Minister. The only thing I can say with confidence is that we shall be vigilant. I can commit to that, and we shall ensure that we are watching the transmission system so that these faults do not develop. But these are, in the parlance of political science, black swan events, which can happen at any time in any grid in the world. They do happen across the world, these breakdowns, and then they are recovered. So the important part is how good is the recovery capability, and that I can commit that we have demonstrated that we have a recovery capability, and we shall be improving and enhancing this recovery capability in the months to come. شاہد قریشی آخری سوال ABN. سر یہ بتائیے گا کہ NTDC کی جانب سے کتنے سال ہو گئے ہیں کہ ٹرانسمیشن لائنز کی مرمتی کا کام نہیں کیا گیا؟ اگر چند سال پہلے دیکھا جائے تو NTDC کی جانب سے باقاعدہ طور پر ایک اعلامیہ جاری ہوتا تھا کہ جی ہم فلاں جگہ پہ
ट्रांसमिशन लाइन का काम जो है वो कर रहे हैं और मौसम सर्मा में ये काम होता था। अभी मेरे ख्याल में कोई 8-10 साल हो गए हुकूमत ट्रांसमिशन लाइन की मुरम्मती का काम कहीं नजर नहीं आ रहा। जी नहीं, एनटीडीसी वक्तन वक्त अपना काम जारी रखते हैं। उनको भी नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत थी जो उनको हमने फराहम कर दी है कि वो अब जदीद वाटर कैनन्स के ज़रिए, पानी के ज़रिए वो अब जो कंडक्टर्स हैं बहुत ऊंचे अपने टावर्स पे लगे हुए, उनको वो एक रिमोट कंट्रोल मैकेनिज्म है, उसके ज़रिए वो बहुत हाई स्पीड पर पानी फेंक कर उनको साफ़ कर रहे हैं। उससे वक्त भी बच रहा है और इंशाल्लाह जब पूरे मुल्क में ये जो वाटर क्लीनिंग मैकेनिज्म है ये राइज हो जाएगा तो आप देखेंगे कि जो ट्रांसमिशन लाइंस की जो मेंटेनेंस है, जो कि एक बड़ा मुश्किल काम है, मैं अपने उन तमाम भाइयों को सराहना चाहता हूँ जो इन ऊंचे टावर्स पर चढ़कर रिपेयर का काम करते हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा में भी करते हैं, वो सिंध में भी करते हैं, वो बलूचिस्तान की पहाड़ियों में भी करते हैं, वो पंजाब में भी करते हैं। तो ये बड़े बहादुर लोग हैं जो अपना काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो अपना काम जो है उनको टेक्नोलॉजी हम फराहम करेंगे ताकि वो अपना काम मुस्तैदी और तेजी से कर सकें। बहुत शुक्रिया।